بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شجاعت، ایمان اور وفا کی عظیم ترین مثال کا نام حضرت عباس علمدار ہے۔ ایسی ہستی جو جلال و قوت، کمال و فضل اور عزم و استقلال میں اپنی مثال نہیں رکھتی۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے 10 سال بعد تک سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری شادی نہ کی، لیکن جب لوگوں نے اصرار کیا تو پھر ایک دن آپ نے نسب شناس بائی عقیل کو بلایا، فرمایا میرے ساتھ شادی کے لیے ایک نیک، پاک باز اور بہادر خاتون کو تلاش کریں۔ بس کچھ ہی عرصے بعد شجاعت کے لیے مشہور قبیلے کی لڑکی کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا، جن کا نام بھی فاطمہ ہی تھا۔ بعد میں وہ ام البنین کے نام سے مشہور ہوئیں۔ امیر المؤمنین حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے ام البنین سے 4 بیٹے عطا کیے، جو کہ سارے ہی کربلا میں شہید ہوئے۔ ان بیٹوں میں سے سب سے بڑے حضرت عباس علمدار تھے۔ وفا، شجاعت، صبر حضرت عباس علمدار کو ورثے میں ملا تھا، کیونکہ ایک طرف وہ والد ہیں جو کہ شیر خدا ہیں، اور دوسری طرف ماں بنو کلابیہ سے ہیں، جو عرب میں عرصہ دراز سے شجاعت کے لیے مشہور قبیلہ تھا۔ حضرت عباس 4 شعبان 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ امیر المؤمنین حضرت علی کبھی کبھی جناب عباس کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے تو ان کی آستین کو پیچھے الٹ کر بوسہ دیا کرتے اور آنسو بہایا کرتے۔ ایک دن ان کی ماں ام البنین اس ماجرے کو دیکھ رہی تھیں تو انہوں نے حضرت علی سے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ ہاتھ اپنے بھائی حسین کی مدد اور نصرت میں کاٹے جائیں گے، اور میں اس دن کے لیے آنسو بہا رہا ہوں۔ جناب عباس نے حسنین کریمین کے ساتھ تربیت پائی۔ جب آپ جوان ہوئے تو لوگ آپ کی دانشمندی، کمالات اور بہادری کی مثالیں دیتے نہ تھکتے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو آپ اس وقت 14 سال کے تھے۔ اس عظیم صدمے کو برداشت کیا اور جنازے کو رات میں دفن کیا۔ بس اس دن سے حضرت عباس کے امتحانات شروع ہوتے ہیں، اور جو سب کے سب انہوں نے ہمت اور صبر سے برداشت کیے۔ پھر وہ دن بھی آیا جب حضرت امام حسن کو زہر دے کر شہید کیا گیا، اور آپ کا جنازہ بھی صحیح طریقے سے نہ پڑھنے دیا گیا۔ لیکن یہ سب بھی ایک بہادر باپ کے بہادر بیٹے نے صرف اس لیے برداشت کیا کہ حضرت امام حسین نے انہیں یہ کہہ کر منع کر دیا تھا کہ عباس ابھی جنگ کا وقت نہیں ہے۔ جناب عباس کی شادی عبداللہ بن عباس کی بیٹی لبابہ سے ہوئی، جن سے اللہ پاک نے انہیں 2 بیٹے عبید اللہ اور فضل عطا فرمائے۔ آپ ہمیشہ حضرت امام حسین کے شانہ بشانہ رہے، بلکہ حضرت عباس ہمیشہ بنی ہاشم کے 30 نوجوانوں کا حلقہ بنا کر حضرت امام حسین کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو حضرت امام حسین کا غلام بنا کر پیش کیا، نہ کہ بھائی۔ یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں بھی آپ نے اپنی غلامی اور وفا کا مظاہرہ کیا۔ ابن زیاد جانتا تھا کہ جب تک عباس کربلا کے خیموں میں موجود ہیں، ہم حسین تک نہیں پہنچ سکتے۔
اس لیے اس نے ایک چال چلی کہ شمر ملعون کو 4000 سپاہی دے کر حضرت عباس کے پاس بھیجا۔ شمر نے حضرت عباس سے کہا کہ میں ابن زیاد کی طرف سے عباس تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لکھوا لایا ہوں، اس لیے تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عباس کا چہرہ انور سرخ ہو گیا اور آپ نے امان نامہ پکڑا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور فرمایا ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کرو۔ تم لوگ چاہتے ہو کہ میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غداری کروں، چنانچہ شمر اور ابن زیاد اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر کربلا کے میدان میں جب باری باری سب شہادتیں پیش کر رہے ہوتے ہیں تو حضرت عباس نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ آقا حسین مجھے بھی اجازت دیجیے کہ میں ان یزیدیوں کو جہنم واصل کروں، لیکن حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ عباس یہاں شجاعت کا امتحان نہیں بلکہ ہمارے صبر کا امتحان ہے۔ حضرت عباس خیموں کے گرد چکر لگا رہے تھے کہ حضرت بی بی سکینہ ہاتھوں میں مشکیزہ لیے جناب عباس کے قریب آئیں اور کہنے لگیں، چچا عباس میرے اصغر نے 3 دن سے پانی نہیں پیا۔ غازی عباس نے بی بی سکینہ کو دیکھا کہ خالی مشکیزے کو دیکھ کر فرمانے لگے، اے میری آقا زادی میرے حسین سے کہو کہ میں آپ کے لیے پانی لے کے آؤں۔ بس سیدہ سکینہ حضرت عباس کو لے کر امام حسین کے پاس آتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے بابا چچا کو اجازت دیجیے وہ نہر سے پانی لے کے آئیں۔ حضرت امام حسین نے غازی عباس کے چہرے کو دیکھا اور ایک آہ بری اور فرمایا، سکینہ عباس جاؤ میری بہن زینب کے پاس، اگر میری بہن عباس کو اجازت دیتی ہیں تو عباس تم چلے جانا۔ حضرت عباس اور بی بی سکینہ حضرت زینب کے خیمے میں آتے ہیں۔ جب بی بی زینب حضرت سکینہ کی معصومیت کو دیکھتی ہیں تو یہ کہہ کر حضرت عباس کے نہر سے پانی لانے کی اجازت دیتی ہیں، میرے بابا نے وصیت کی تھی زینب شام کی گلیوں میں جب ہاتھوں کو رسیاں باندھے تمہیں لے جایا جائے تو اس وقت صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا۔ اور میں کہا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا شیر بائی ہو کیا کوئی اس کو بھی گرفتار کر سکتا ہے؟ حضرت عباس پانی کی مشق لیے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں علم اٹھائے ہیں اور نہر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ تاریخ طبری میں ہے کہ حضرت محمد بن جریر طبری لکھتے ہیں کہ جب حضرت عباس دریائے فرات کی طرف مشکیزہ اور ننگی تلوار لے کر نکلتے ہیں تو اس وقت عمرو بن الحجاج 500 یزیدی فوجیوں کے ساتھ دریا پر پہرا دے رہا تھا۔ کربلا کا تپتا صحرا ہے، سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے، اور جب پہرے داروں نے ایک شاہ سوار کو ننگی تلوار کے ساتھ آتے دیکھا تو فوج میں ہلچل مچ گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عباس علمدار نے 133 یزیدیوں کو چیر ڈالا اور دریا پر پہنچ گئے۔ باقی فوجی امداد لینے کے لیے اپنے کیمپوں میں بھاگ گئے۔ حضرت عباس نے اپنا علم دریا کے کنارے گاڑا اور مشک میں پانی بھرنے لگے۔ مشک کو بھرنے کے بعد آپ نے خود پانی پینے کے لیے چلو بھرا اور پھر یہ سوچ کر پانی گرا دیا کہ میرے آقا حسین اور ان کی آل کب سے پیاسی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو عباس سے وفادار شخص اس دنیا میں کون ہے؟
پھر آپ نے سوچا کہ اپنے گھوڑے کو پانی پلاتا ہوں، لیکن گھوڑا بھی وفادار ہی تھا، اس نے بھی پانی نہ پیا۔ اتنی دیر میں امرو اپنی فوج کی دوبارہ صف بندی کرتا ہے اور پیچھے اور سپاہی بھی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ حضرت عباس مشکیزیں اٹھائے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اتنے میں ایک تیر ان کے کندھے پر آ کر لگتا ہے۔ حضرت عباس گھوڑے کو خیمے کی طرف دوڑاتے ہیں، سپاہی ان کو گھیر لیتے ہیں اور تیروں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں۔ امرو آواز لگا کر کہتا ہے کہ یہ پانی خیموں تک نہ پہنچ پائے، اگر ان کو پانی مل گیا تو ہماری خیر نہیں۔ اتنے میں ایک بدبخت نے چھپ کر تلوار کا وار کیا تو آپ کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ آپ پانی کا مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور پھر دوسرے بازو پر بھی وار ہوتا ہے اور دوسرا بازو بھی قلم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جناب عباس پانی کا مشکیزہ منہ میں پکڑ لیتے ہیں، لیکن پھر سب یزیدی یکجا ہو کر تیر برساتے ہیں اور پانی کے مشکیزے کو بھی لگتے ہیں اور پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی پانی بہتا ہے تو میرے آقا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں، وہ گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں، تیروں سے نڈال ہو جاتے ہیں۔ یزیدی فوج فتح کے نعرے لگاتے ہوئے واپس جاتی ہے۔ جب امام حسین حضرت عباس کو گرتا دیکھتے ہیں تو وہ ان کی طرف بڑھتے ہیں اور آ کر حضرت عباس کے سر انور اپنی گود میں لے لیتے ہیں۔ حضرت عباس پہلی دفعہ حضرت امام حسین کو اپنا بھائی کہہ کر پکارتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں کہ میں معصوم سکینہ کے لیے پانی نہ لا سکا۔ آپ کی روح مبارک دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر جاتی ہے۔ اب ساری شہادتیں ہونے کے بعد جب سارے سر گردنوں سے اتار دیے جاتے ہیں اور ان کو نیزوں پر چڑھا دیا جاتا ہے تو صاحب وفا حضرت عباس کا سر نیزے پر نہیں رکتا اور وہ بار بار گر جاتا ہے۔ یزیدی فوج پریشان ہو کر حضرت زین العابدین سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، جس پر آپ تاریخی جملہ فرماتے ہیں، میرے چچا نے ساری زندگی حسین کی برابری نہیں کی تو اب مرنے کے بعد ان کا سر بھی حسین کے سر کے برابر نہیں رک سکتا۔ اللہ اکبر! یہ سن کر شمر کہتا ہے کہ عباس کے سر کو گھوڑے کی زین سے باندھ دو۔ لاکھوں کروڑوں سلام ہو حضرت عباس کی وفا پر۔ اللہ پاک ہم کو بھی اللہ کے دین، اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں سمندر وفا حضرت عباس سے چند قطرے وفا، صبر اور بہادری کے عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنا دے اور ہمیں صاحب وفا حضرت عباس علمدار کے روضے کا دیدار بھی عطا فرما دے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا، نہ جانے کس کی آمین قبول ہو اور ہماری بھی بخشش ہو جائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔